لا إله بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد ارشاد باري تعالى ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولی حمیم. آج کے خطبے کا موضوع ہے جانی دشمن. جانی دشمن سے کیا مراد ہے؟ جانی دشمن یہ دشمنی کی بدترین صورت ہے. دشمنوں کے ساتھ کیسے نمٹا جاتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری کیا رہنمائی کی ہے؟ دشمن کون ہوتے ہیں؟ دوست اور دشمن میں کیا فرق ہوتا ہے؟ کیسے دوستوں کو پہچانا جاتا ہے؟ کس بنیاد پر دشمنی ہوتی ہے؟ دوستی اور دشمنی کی اہمیت کیا ہے؟ ایک بڑا پیارا قصہ ہے. ایک مرتبہ عمیر بن وہب اور صفوان بن امیہ کعبے کے قریب بیٹھے ہوئے تھے. جنگ بدر کے بعد حجر کی جگہ پر کعبے کے قریب جو حجر کی جگہ ہے جس کے اندر سے جس جگہ سے اندر سے طواف نہیں کیا جاتا اسے حجر کہا جاتا ہے، حطیم بھی کہا جاتا ہے. یہ کعبے کا وہ حصہ ہے جو حقیقت کعبے کے اندر ہونا چاہیے تھا، لیکن جب قریش نے کعبے کی تعمیر کی تو حلال مال کم پڑ گیا تو انہوں نے کعبے کی تعمیر میں کمی کر دی. اس لیے جو لوگ وہاں پہ 2 رکعت پڑھتے ہیں ان کا ثواب ایسے جیسے کعبے کے اندر 2 رکعت پڑھی ہو. تو حجر کی جگہ پر بیٹھے ہوئے تھے عمیر بن وہب اور صفوان بن امیہ جنگ بدر کے بعد. اور یہ دونوں جو ہیں یہ قریش کے شیاطین مانے جاتے تھے. بڑے چالاک اور بے انتہا دشمنی تھی ان کی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. اور خاص طور پہ عمیر بن وہب کا بیٹا جو ہے وہب جنگ بدر میں
جنگی قیدی بن چکا تھا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور یہ دونوں مل کے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت دیتے تھے، تکلیف پہنچاتے تھے جب اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تھے۔ تو اس پاک جگہ پر بیٹھ کر یہ دونوں لوگ آپس میں باتیں کرتے کرتے تو جنگ بدر کا ذکر کیا اور اپنے پیاروں کا ذکر کیا، جنگ بدر میں جو قریش کے سردار قتل ہوئے اور ان کو ایک گندگی کی جگہ پر دفن کر دیا گیا، تو کافی مشتعل تھے دونوں، شدید غصے میں تھے۔ تو صفوان بن امیہ نے کہا واللہ اللہ کی قسم ان لوگوں کے بعد، یعنی ابو جہل اور دیگر جو بڑے سردار تھے قریش، ان لوگوں کے بعد جینے کا فائدہ ہی کیا ہے، جینے کا کچھ مزہ باقی نہیں رہا۔ تو عمیر نے جواب میں کہا تم نے سچ کہا واللہ۔ دیکھیں قسم کھا رہے ہیں دونوں مشرک، دونوں قسم کھا رہے ہیں۔ یعنی مشرکین عرب اللہ تعالیٰ کو مانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے، یہ بھی مانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ رب ہے، خالق ہے، مالک ہے، تدبیر کرنے والا ہے، جسے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے۔ جب ان سے سوال کیا جاتا ہے زمین آسمان کس نے پیدا کیا، تو مشرکین عرب کہتے تھے اللہ نے پیدا کیا ہے، تدبیر کرنے والا صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ تو عمیر نے جواب میں یہ کہا صدقت واللہ، تم نے سچ کہا اللہ کی قسم، لیکن میرا ایک مسئلہ ہے، اگر میرے اوپر قرض نہ ہوتا اور مجھے اپنے بچوں کا ڈر نہ ہوتا کہ وہ میرے بعد بھوکے پیاسے رہتے، تو میں محمد کے پاس جاتا اور اسے قتل کر دیتا صلی اللہ علیہ وسلم، جانی دشمن۔ اور اس کی ایک وجہ اور بھی ہے کہ میرا بیٹا اس کے پاس جنگی قیدی بنا ہوا ہے، اسیر ہے۔ صفوان نے کہا دیکھو عمیر، اگر تم واقعی سچ کہہ رہے ہو تو تمہارا مسئلہ میں حل کر دیتا ہوں، تمہارا قرضہ میرے سر پہ ہے اور جو میرے بچے کھائیں گے وہ تمہارے بچے بھی کھائیں گے، یہ وعدہ ہے تم سے۔ جو تم نے کہا ہے بڑی کام کی بات کی ہے، بہت کم لوگ ایسی بات کرنے والے ہیں۔ دشمنی دیکھی ہے کہ جتنا بھی قرضہ نہیں پوچھا کتنا ہے، کہ جتنا بھی تیرا قرضہ ہے وہ میرے سر پہ ہے، اس کی ادائیگی میرے ذمہ ہے، اور تمہیں یہ فکر ہے کہ تمہارے بچے ضائع ہو جائیں گے تمہارے بعد، تم یہ پریشانی بھی چھوڑ دو۔ میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں جو کھانا پینا میرے بچوں کو ہوگا وہ پہلے تمہارے بچوں کو گھر میں جا کے پھر میرے بچے کھائیں گے۔ کب تک؟ جب تک کہ میں زندہ رہوں گا۔ تو عمیر نے کہا ٹھیک اگر ایسی بات ہے تو میں بھی وعدہ کرتا ہوں میں چھوڑوں گا نہیں محمد کو، لیکن یہ میرے اور تمہارے بیچ میں ایک راز ہے، کسی کو بتانا نہیں، اور میں بھی کسی کو نہیں بتاؤں گا۔ اور کعبے کی تعظیم کرتے تھے جاہلیت میں مشرکین بھی، اور کعبے کی تعظیم عجیب سے کرتے تھے کہ 360 بت بھی تھے کعبے کے ارد گرد، اور وہ کعبے کی تعظیم بھی کرتے تھے، عجب سی بات۔ لیکن انہوں نے اس جگہ پاک جگہ پر بیٹھ کر یہ عہد کیا دونوں نے کہ ٹھیک ہے یہ جو منصوبہ تم نے تیار کیا ہے بڑا اچھا ہے، تم جاؤ، میں تم سے وعدہ کرتا ہوں تمہارے بچوں کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی اور تمہارے قرض کی ادائیگی بھی ہو جائے گی۔ تو عمیر اپنے گھر جاتا ہے، اپنی تلوار کو زہر آلود کرتا ہے اور تلوار کو اٹھاتا ہے اور مدینے کی طرف روانہ ہو جاتا ہے۔ جب مدینہ پہنچتا ہے
سیدنا عمر بن خطاب عمیر کو دیکھ لیتا ہے اور اس کی تلوار کو بھی دیکھتا ہے جو اس نے اپنے کندھے پہ لٹکائی ہوئی تھی. تو سیدنا عمر بن خطاب فرماتے ہیں کہ یہ شر پسند انسان کوئی شر ہی لے کے آیا ہے. بعض لوگ پہچانے جاتے ہیں اپنے شر سے، معروف ہے، مشہور ہے اپنے شر سے. یہ شر پسند یہاں کیا کرنے آیا ہے؟ یہ ضرور کوئی شر اپنے ساتھ لے کے آیا ہے اور کوئی فساد برپا کرنا چاہتا ہے. ایسے نہیں آیا یہ شخص. یہ اللہ تعالیٰ کا دشمن، اللہ کے دین کا دشمن، یہ شر پسند یہاں پر کوئی فساد برپا کرے گا. اور اپنے تلوار بھی ساتھ لے کے آیا ہے. تو جب اندر داخل ہونے کی کوشش کی مسجد نبوی میں، اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تھے، تو سیدنا عمر نے اپنے ساتھ چند صحابہ کو کہا کہ اس کے آگے تم چلو، میں اس کے ساتھ چلتا ہوں، تاکہ اگر کوئی یہ شر کرنا چاہے تو اس کے میں سر قلم کر دوں گا میں. تو چنانچہ 4 صحابی آگے جاتے ہیں، سیدنا عمر ساتھ چلتے ہیں. اور سیدنا عمر فرماتے ہیں جب تم داخل ہو تم خود بھی آگاہ رہنا اس خبیث سے، یعنی یہ نہ کہ تمہیں بھی کوئی نقصان پہنچائے. جب اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یہ نظارہ دیکھتے ہیں کہ عمیر بن وہب آ رہا ہے، ساتھ صحابہ بھی ہیں، سیدنا عمر بھی آ رہے ہیں ساتھ، تو عمیر بن وہب آگے آتا ہے. سیدنا عمر نے یہاں سے پکڑا ہوا ہے عمیر کو، گربان سے پکڑا ہوا ہے کہ یہ شر پسند جو ہے اپنا کوئی شر کوئی فساد یہاں پہ برپا نہ کر دے اللہ تعالیٰ کے گھر کے اندر. جب اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یہ نظارہ دیکھتے ہیں، اشارہ دیتے ہیں سیدنا عمر کو کہ اسے چھوڑ دو، ارسل یا عمر. سیدنا عمر پریشان ہے کہ یہ شخص اپنے شر سے معروف اور مشہور ہے اور تلوار بھی اٹھا کے آ رہا ہے، کہیں اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نقصان نہ پہنچائے. لیکن جب اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا اشارہ تھا تو پھر سوائے استجابت کے اور اس حکم کی تعمیل کے باقی کوئی راستہ نہیں رہتا. جب اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا ہے تو پھر اللہ ہی حفاظت کرے گا ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ایمان ہے. عمیر آگے آتا ہے اور کہتا ہے صبح بخیر محمد. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جواب میں فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس تحیت سے بہتر ایک اور تحیت سے ہمیں نوازا ہے، سلام سے. السلام علیکم جو تحیت ہے، تحیت اہل الجنہ، جنتوں کا تحیہ جو ہے وہ ہے السلام علیکم. پھر اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اے عمر تم کیوں آئے ہو؟ عمر نے کہا اے محمد تم جانتے ہو کہ میرا بیٹا تمہارے پاس قید ہے، میں اپنے بیٹے کے لیے آیا ہوں، اس کا ذرا خیال رکھنا. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے عمر پھر اس تلوار کا کیا قصہ ہے جو تمہارے کندھے پہ ہے؟ اپنے بیٹے کے لیے آئے ہو تو پھر تلوار اٹھا کے کیوں آئے ہو؟ عمر نے کہا قبحہ ہوا من سیوف، کتنی بری تلواریں ہیں یہ، انہیں تلواروں میں کیا فائدہ پہنچایا؟ جنگ بدر میں ہمیں شکست ہوئی، ہمارے بڑے سردار مارے گئے اور میرا بیٹا تمہارے پاس قید ہے. اگر ان تلواروں میں کوئی دم ہوتا یا کوئی خیر ہوتا تو آج میں تمہارے سامنے اس طریقے سے نہ کھڑا ہوتا. چالاکی دیکھیں، یعنی اس تلوار تمہیں ویسے اٹھا کے آئے، اس میں کوئی خیر نہیں ہے تلوار میں. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے عمر تم سچ کہو تم آئے کیوں ہو؟ کیا تم صفوان کے ساتھ حجر میں کعبے کے قریب بیٹھے ہوئے نہیں تھے؟ کیا تم نے صفوان سے یہ نہیں کہا اگر میرے سر کے اوپر بھاری قرض نہ ہوتا اور میرے بچے میرے بعد بھوکے پیاسے نہ رہتے تو میں محمد کو جا کے قتل کرتا؟ اور صفوان جواب میں یہ نہیں کہا کیا کہ تیرا قرض میرے ذمے ہے اور تیرے بچے میرے بچے سے پہلے کھائیں گے؟
جب یہ باتیں سنی عمیر نے تو اس کی آنکھیں تر ہو گئی اور یہ کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد انک رسول اللہ. اللہ کی قسم یہ باتیں صرف میں اور صفوان ہی جانتا تھا، ہم نے کسی کو خبر ہی نہیں دی. آج تک میں تمہیں جھٹلاتا رہا، لیکن آج مجھے یقین ہوا کہ یہ خبر اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی تمہیں دے ہی نہیں سکتا، جو ہر چیز کو جاننے والا ہے، ہر چھپی بات کو جاننے والا ہے. یہ خبر تمہیں اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی دے نہیں سکتا، کیونکہ میں جانتا ہوں نہ صفوان جھوٹ بول سکتا ہے اور نہ میں نے کسے کہا ہے. صفوان تو اتنا دشمن ہے، بڑا دشمن ہے کہ وہ کسی کو کہے گا تو راز پاش ہو جائے گا اور ہمارا منصوبہ ناکام ہو جائے گا. تو نہ صفوان کسی نے کہا ہے، نہ صفوان نے کسی سے کہا اور نہ میں نے کسی سے کہا ہے. تو اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی بھی نہیں جانتا تھا جو بات ہم دونوں کے بیچ میں ہوئی. اور آج میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اور یہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم محمد آپ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر ہیں اور اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فقهوا اخاكم في دينه واقرؤوه القرآن واطلقوا له اسيره. 3 لفظ سے بات ختم کرتے ہیں. اپنے اس بھائی کو دین کی تعلیم دو، دین کی سمجھ. کلمہ تو پڑھ لیا، اب دین کے بنیادی علم تو سے سکھاؤ. اور اقرؤوه القرآن، قرآن مجید پڑھنا اسے سکھاؤ کہ اللہ تعالیٰ کی کلام کیا ہے، اور اس کا بیٹا اس کے حوالے کر دو. عمیر بن وہب رضی اللہ تعالی عنہ تھوڑی دیر پہلے جانی دشمن تھا، اور اب اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی بن گئے ہیں. پہلے شر پسند تھا، اپنے شر میں معروف تھا، مکہ جاتا ہے اور دین اسلام کی توحید اور سنت کی دعوت دیتا ہے، اور کئی لوگ مسلمان ہو جاتے ہیں اس کی دعوت سے. لیکن صفوان بن امیہ شدید غصے میں آتا ہے اور شدید دشمنی اختیار کرتا ہے، اور عمیر بن وہب سے تعلق بھی ختم کر لیتا ہے، اور دیگر جو مشرکین ہیں، جو سردار تھے، ان کو بھی حکم دیتا ہے کہ اس سے کلام کرنا چھوڑ دو. یہ شخص محمد کے جادو میں یہ بھی پھنس گیا ہے، محمد کے جادو کا اس پر بھی چل گیا ہے. سبحان اللہ. یہ عمیر بن وہب کا قصہ ہے. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جب عمیر کو دیکھا تلوار کے ساتھ، اللہ تعالیٰ نے وحی نازل فرمائی کہ اے محمد عمیر کیوں آ رہا ہے؟ اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تیرا جانی دشمن ہے. لیکن اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق دیکھیں آپ، حسن اخلاق دیکھیں. چاہتا تو ایک اشارے پہ، عمر تو ویسے تیار تھا نا، عمر تو گربان پکڑ گیا تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور تلوار بھی سیدنا عمر کے ہمیشہ کندھے پہ ہوتی ہے، تو ایک اشارے پر سر قلم کر دیتا سیدنا عمر رضی اللہ عنہ. اور جانی دشمن کا، جو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا جانی دشمن، اس کی سزا اس سے بہتر کیا ہو سکتی ہے؟ لیکن اشارہ کس چیز کا دیا؟ اسے چھوڑ دو عمر. ادفع باللتی ہی احسن، بہترین طریقے سے دفع کرو، رفع کرو، چھوڑ دو دشمن کو، لیکن بہترین باللتی ہی احسن، اچھے طریقے سے نہیں، سب سے اچھے طریقے سے. نتیجہ کیا ہوگا؟ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ، بس جس کے بیچ میں تمہارا اور اس کے بیچ میں دشمنی ہے، كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، وہ بہترین دوست بن جائے گا. اور یہ واضح عملی مثالیں ہمارے سامنے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے، کہ جان دشمن کے ساتھ کس طریقے سے انہوں نے حسن اخلاق کا مظاہرہ کیا، اور کس طریقے سے یہ جان دشمن جو ہے جانی دوست بن گیا. سبحان اللہ. اب دیکھتے ہیں صفوان بن امیہ کی کہانی. صفوان بن امیہ اپنے شرک پر قائم رہا. فتح مکہ سن 8 ہجری میں ہوا، اور یہ بات ہم سن 3 ہجری کی کر رہے تھے، یعنی 5 سال بعد تک بھی صفوان بن امیہ کافر رہا.
اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے بعد، وہ فتح مکہ میں ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ میں فاتح بن کر داخل ہوئے تو سینہ تان کر سر اٹھا کے داخل نہیں ہوئے، اپنا سر جھکا کے مکمل خشوع اور خضوع میں اللہ تعالیٰ کے سامنے انکساری میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے اپنا سر جھکا کے مکہ میں داخل ہوتے ہیں اور مشرکین عرب کو جمع کرتے ہیں. سب سے پہلے جب داخل ہوتے ہیں تو جو 360 بت ہے کعبے کے ارد گرد ان بتوں کو توڑتے ہیں. وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا. ایک بت کو توڑ تو یہ آیت تلاوت کرتے جاتے. بتوں کو توڑنے کے بعد اللہ تعالیٰ کے پاک گھر کو ان بتوں سے پاک کرنے کے بعد اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بلاتے مشرکین عرب کو جو جانے دشمن تھے انہیں کھڑا کر دیتے ہیں. ایک صف میں کھڑے ہیں سارے. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اٹھنی میں بیٹھے ہیں اور اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کیا تم جانتے ہو میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کرنے والا ہوں؟ مشرکین کی جماعت ایک صف میں کھڑی ہوئی ہے، صحابہ کرام ارد گرد کھڑے ہوئے ہیں، تلواریں ان کے ہاتھ میں ہیں، ان دشمنوں کے سر جھکے ہوئے، ٹانگیں کانپ رہی ہیں، لرزتی ہوئی زبان سے دبے الفاظوں میں کہتے ہیں اخ کریم ابن اخ کریم. اے محمد ہم تو یہ جانتے ہیں آپ تو کرم کرنے والے ہیں اور کرم کرنے والے کے بیٹے ہیں. یہ کرم ابھی کچھ سال پہلے، ابھی تھوڑی دیر پہلے ان کو یاد نہیں آیا تھا جب مکہ سے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو نکالا. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے نکلے ہجرت کرتے ہوئے پیچھے مڑ کے دیکھتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں تر ہوتی ہیں اور فرماتے ہیں اے مکہ کی سرزمین، اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ میں تم سے کتنی محبت کرتا ہوں، مجھے بہت پیاری ہو تم. اگر یہ لوگ مجھے یہاں سے نہ نکالتے تو میں کبھی نہ نکلتا. سبحان اللہ. تو اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ کی زمین بہت پیاری تھی. قتل کرنے کا منصوبہ بنایا گیا، عمر قید کی سزا کا منصوبہ بنایا گیا. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو بے دردی سے قتل کیا گیا. سیدنا عمار بن یاسر کے پورے گھرانے کو قتل کر دیا گیا، شہید کر دیا گیا. سیدنا خبیب اور انہوں کو سولی پر چڑھا کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر گندگی ڈالی گئی. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یہ سب دیکھ رہے ہیں، یہ نظارے سب آ رہے ہیں ذہن میں. لیکن اس کے باوجود بھی جب انہوں نے یہ کہا اخ کریم ابن اخ کریم، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذهبوا فانتم الطلقاء، جو میں نے سب کو معاف کیا. معاف کر دیا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے. ان میں صفوان بن امیہ بھی تھا. ان میں سے اکثر اسلام قبول کیا لیکن صفوان بن امیہ ابھی بھی ہٹ درمی میں قائم تھا کہ محمد کیا سمجھتا ہے، ہمیں معاف کر کے ہمارا دل جیت لے گا. ہٹ درمی کی انتہا دیکھیں. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جنگ حنین کے لیے فتح مکہ کے بعد جب بنی ثقیف طائف کے فتح کے لیے جاتے ہیں تو اسلحہ کم پڑ جاتا ہے. 10,000 صحابہ مدینہ سے آتے ہیں مکہ کی طرف. فتح مکہ کے موقع پر 2,009 مسلم ہوتے ہیں تو اسلحہ 10,000 کا تھا، 2,000 کا اسلحہ کم ہو گیا اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. صفوان بن امیہ جو ہے وہ اسلحے کا کاروبار کرتا تھا مکہ میں، تو ڈھالیں کم پڑ گئی. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے صفوان سے کہا مجھے اپنی ڈھالیں دو ادھار میں، اس کے معاوضے تو میں دے دوں گا. میں صفوان نے پہلے تو انکار کیا، پھر سوچا بھی تھوڑی دیر پہلے محمد نے معاف کیا ہے، یہ نہ ہو کہ میں انکار کروں پھر مجھے کوئی تکلیف پہنچے. لیکن دل اتنی جڑا ہوا تھا ڈھالوں کے ساتھ کہ ایک شرط پہ دوں گا، میں بھی ساتھ چلوں گا. ہے مشرک میدان جنگ میں جا رہے صرف اپنی ڈھالوں کی حفاظت کے لیے،
کہیں کسی ڈھال کو کہ نقصان پہنچ گیا تو میں گن لوں اور اپنا مال جو ہے پورا لے لوں. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آنا ہے تو آ جاؤ, تمہاری مرضی ہے. جنگ حنین پہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو کامیابی ملتی ہے اور بہت سارا مال غنیمت اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں. تو اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا صفوان پریشان ہے. صفوان اپنی ڈھالیں نہیں دیکھ رہا, کچھ اور دیکھ رہا ہے. دو پہاڑوں کے بیچ میں اونٹ تھے جو مال غنیمت میں ملے, سینکڑوں اونٹ ہوں گے. دو پہاڑوں میں کتنی اونٹ ہوں گے؟ صفوان دیکھ رہا ہے بڑا پریشان, ارے یہ سارا کچھ محمد کو ملا ہے اور ہم محروم ہوئے. ہم تو مکہ میں رہ کر بھی اتنی خیر کبھی دیکھا نہیں, یہ سارا محمد لے کے جائے گا, سوچ رہا ہے. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم قریب آتے صفوان کے اور فرماتے ہیں صفوان کیا دیکھ رہے ہو؟ کہتے محمد میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ سارا مال تو لے جائے گا. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صفوان یہ سارا مال تیرا ہے. صفوان سمجھتے کہ مذاق کر رہے ہیں یا مذاق اڑا رہے ہیں, کیا ہو رہا ہے؟ آپ نے کیا کہا؟ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے صفوان یہ سارے کا سارا مال تیرا ہے. صفوان کی آنکھیں تر ہو جاتی ہیں اور کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. ہماری سوچ تو دنیا تک محدود ہے. میں اپنی ڈھال کی حفاظت کے لیے گھر سے نکلا تھا اور یہ سارا مال مجھے دیا. 12,000 جو اپنے صحابی ہیں وہ ساتھ ہیں. مال غنیمت جو ہے یہ سارے اونٹ میرے ہیں. سوائے نبی کی یہ کام کوئی کر ہی نہیں سکتا. اے محمد واقعی میں دل کے یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اور آپ اللہ کے رسول ہیں اور اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں. اللہ کیا فرماتے ہیں؟ ادفع بالتي احسن فاذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں جانی دشمن بہترین صحابی بن جاتے ہیں, جانی دوست بن جاتے ہیں. آج ہم کہتے صفوان بن امیہ رضی اللہ تعالی عنہ, اور اس سے پہلے ان پر لعنت بھیجی جاتی تھی. سر عمر نے کہا تمہارے پاس یہ خبیث آیا ہے عمیر بن وہب, لیکن اس مجلس کے بعد سے لے کے آج تک اور تا قیامت ہم کہتے ہیں عمیر بن وہب اور صفوان بن امیہ رضی اللہ تعالی عنہما. یہ تبدیلی کیسے آئی؟ تلوار کی بنیاد پہ نہیں آئی, حسن اخلاق اور محبت کی بنیاد پہ آئی. جی ہاں, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے تلوار بھی اٹھائی. مطلب نہیں کہ دعوت صرف حسن اخلاق سے دی جاتی ہے. جب تلوار کا وقت ہے تلوار بھی اٹھائی جاتی ہے, لیکن ہر وقت میں تلوار کام نہیں آتی. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے, اسوہ حسنہ ہے. کیا ہم اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر حقیقتاً واقعی چلنے والے ہیں یا صرف دعویٰ کرنے والے ہیں؟ یہ تو جانی دشمن تھے. اب میں دشمن کی بات نہیں کروں گا, اب میں اپنے پیاروں کی بات کروں گا. دشمنوں کے ساتھ ہمارا کیا رویہ ہے وہ تو الگ ہے. ہمارا رویہ اپنے پیاروں کے ساتھ کیسا ہے, اپنے رشتے داروں کے ساتھ کیسا ہے, اپنے دوستوں کے ساتھ کیسا ہے, اپنے والدین کے ساتھ کیسا ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء. زمین والوں پر رحم کرو, آسمان والا تم پر رحم کرے گا. کیا ہم رحم کرنے والے ہیں؟ ہم جانتے ہیں رحمت کا معنی کیا ہے؟ کیا عملاً ہم رحمت کرنے والے ہیں؟ رحمت کے کون حقدار ہیں؟ اس روئے زمین پر اگر کوئی رحمت کا حقدار ہے تو والدین سے بڑھ کر کوئی بھی نہیں ہے. وقل رب ارحمہما
کما ربیانی صغیرا، کہ ہم اپنے والدین پر رحم کرنے والے ہیں. ہمارا والدین سے رویہ کیسا ہے؟ اپنے والدین خوش کرنے والے ہیں یا رلانے والے ہیں؟ ہم کیا کر آج کے جوان کہاں ہیں؟ آج کے بچے کہاں ہیں؟ کیا کرنے والے ہیں؟ ارحموا من فی الارض، زمین والوں پر رحم کرو. رحم تو کرتے ہیں، دوست پر رحم کرتے ہیں، شاید کسی جانور پر بھی رحم کرتے ہیں بعض لوگ، لیکن اپنے والدین کے ساتھ جب تعلق ہوتا ہے تو بڑی بے رحمی سے پیش آتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ کیا ان کے پیار میں کوئی کمی ہے؟ کیا ان کے رویے میں کوئی ان سے خطا ہوئی ہے؟ اگر ان سے کوئی غلطی بھی ہوئی ہے تو یاد رکھیں صرف ایک ہی راستہ ہے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کا، اور وہ ہے والدین کی رضا. جس پر والدین راضی ہیں اس پر رب بھی راضی ہے، اور جس پر والدین ناراض ہیں کبھی بھی اللہ تعالیٰ پر راضی نہیں ہوتا. بعض لوگ ٹیلی فون کر کے کہتے ہیں ہمارے بچوں نے تنگ کیا ہوا ہے، ہمارے بچے پڑوسیوں کو پریشان کر رہے ہیں. کوئی کہتے ٹیلی فون پر کسی کی لڑکی کو چھیڑتے، کوئی کہتے کسی سے غلط تعلق رکھتے ہیں. کافی پریشان ہوتے ہیں. کیا کریں ان کے ساتھ؟ پیار سے سمجھایا ہے، مار کے بھی سمجھایا ہے. سبحان اللہ. پہلی بات تو یہ ہے، میں نے ایسے بچوں سے میں ایک سوال کرتا ہوں، کیا تمہیں اللہ تعالی کی رضا چاہیے؟ کیا تم چاہتے ہو کہ اللہ تعالی تم پر راضی ہو جائے؟ کیا تم کبھی دنیا میں خوش ہو سکتے ہو اپنے والدین کو ناراض کر کے؟ کیا یہ ممکن ہے؟ کوئی بھی باضمیر عقل مند بچہ یا جوان مجھے جواب دے دے. جب یہ ہمیں یقین ہے کہ والدین کو ناراض کرنے کے بعد ہم کبھی خوش ہو ہی نہیں سکتے، میرے بھائی ممکن ہی نہیں ہے، تو پھر ان کو ناراض کرتے کیوں نہیں؟ واللہ یہ زندگی مختصر سی زندگی ہے. کبھی بھی موت کا فرشتہ آئے گا اور روح نکال کر جائے گا اور ہم دیکھتے ہی رہ جائیں گے. جب اللہ کا حکم آتا ہے کوئی روک نہیں سکتا موت کے فرشتے کو، اور سوائے حساب کے ہمارے پاس باقی کچھ نہیں رہے گا. اور حساب ہوگا عمل کی بنیاد پر، اور جس کے نامہ اعمال میں والدین کی نافرمانی ہو، والدین کے آنسو ہو، والدین کی آہیں ہوں، اللہ کی قسم ہو کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا. اور یاد رکھیں ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء. پھر دیکھو آپ کے قریبی رشتے داروں میں کون زیادہ کمزور ہے، کون زیادہ رحم کرنے کا حقدار ہے. صلہ رحمی تو سب کے لیے فرض ہے، صلہ رحمی رشتے کو جوڑنا فرض ہے فرائض میں سے، لیکن ان میں دیکھو کون زیادہ آپ کی رحمت کا زیادہ حقدار ہے، جو زیادہ کمزور ہے، جو زیادہ ضعیف ہے. مجھے بڑی خوشی ہوئی کل کی ایک ساتھی نے ایک میسج بھیجا مجھے. میسج میں لکھا ہے کہ میری نانی اماں جو ہے وہ شدید بیمار ہیں، آپ ان کے لیے دعا کریں. فکر دیکھیے آپ نے، ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء. نانی ہے، ارے ہمارا دین بیمار ہے، ہمیں پرواہ نہیں ہوتی، ارے بڈھا پڑا ہے اسپتال میں، ٹھیک ہو جائے گا. ایسے لوگ بھی ہیں، وہ خاص کے دماغ خراب کیا ہوتا ہے، اس نے اس ہسپتال میں چھوڑ کے آئے ہیں، ہسپتال میں پھینک کے آئے ہیں. اب یہ نمونہ بھی دیکھ لیں آپ. نانی اماں ہے، زیادہ ضعیف ہے، ہسپتال میں ہیں، بیمار ہیں، ان کے لیے آپ دعا کریں.
میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کو شفاء عاجلہ کامل عطا فرمائے اور ہر مسلمان بیمار کو اللہ تعالیٰ شفاء عطا فرمائے. لیکن یہ دیکھیں، ایک طریقہ دیکھیں آپ، اچھی سوچ یہ نشاندہی کرتی کہ دل اچھا ہے، دل میں نرمی ہے، دل میں رحمت ہے. تو ہمارا رویہ اپنے پیاروں کے ساتھ کیسا ہونا چاہیے؟ ہم اپنا محاسبہ خود کریں. ہم کیسے ہیں؟ جیسے دوسروں کے ساتھ ہم پیش آتے ہیں، لوگوں کے سامنے نہیں، حقیقت میں. ارے لوگ دیکھتے ہیں تو ہم بھی اچھے بن جاتے ہیں لوگوں کو دکھانے کے لیے. لیکن اس وقت جب کوئی بھی نہیں دیکھ رہا ہوتا، آپ اور آپ کے والدین ہوتے ہیں یا آپ اور آپ کے بھائی بہن ہوتے ہیں، جب غصے میں آتے تو آپ کرتے کیا ہیں؟ جب اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہوتا ہے اور ہم یوں مظاہرہ کرتے کہ کوئی ہمیں دیکھ نہیں رہا، اور شاید ہم پرواہ نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے یا نہیں دیکھ رہا ہے، اس کی ہمیں پرواہ شاید نہیں باقی رہتی. صرف جو بغض اور غصہ اپنے سینے میں ہے وہ اپنے پیاروں کے سامنے ظاہر کر دیتے ہیں اور جھگڑے ہوتے ہیں، رشتے ٹوٹ جاتے ہیں. میرے بھائی بعض ایسے لوگ کئی سالوں سے بھائی سے جدا ہوئے، رشتہ ٹوٹ گیا، کئی سالوں سے عید پر بھی ملاقات نہیں، عیدوں پر بھی جان دشمن بن گئے ہیں، ایک دوسرے کو گرانے کی کوشش کی جا رہی ہے. ارے خون، اپنا ہی خون، سگے بھائی میں مسلمان کلمہ پڑھنے والے، نام محمد، احمد، خالد، صالح، اور اتنی دشمنی کے رشتے ٹوٹ جائیں، دوری اختیار کی جائے. پھر ہم کہتے ہیں ہم امت اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے. ارے جھگڑا کس بنیاد پہ ہوا؟ وہی بنیاد تھی جھگڑے کی جو اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھی. دین کی بنیاد ہے، توحید کی بنیاد ہے. جی ہاں، یاد رکھیں، یہ دوست دشمن کی بنیاد اور معیار جو ہے وہ دین ہے اللہ تعالیٰ کا. اگر جھگڑا کرنا ہے تو دین کی بنیاد پہ کریں، توحید کی بنیاد پہ کریں، اتباع سنت کی بنیاد پہ کریں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر اور اللہ تعالیٰ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرتے تھے. ہمارے جھگڑے کیا ہوتے ہیں؟ وراثت تقسیم، مال، دولت، بچوں کے رشتے. عجب سی بات ہے، اگر اس دنیا سے جاتے ہو اور تمہارے پاس کچھ نہیں ہے، پیچھے بچوں کے لیے کچھ نہیں چھوڑ کے گئے، تو آپ کے بچے بھوکے مر جائیں گے. عجب سی بات ہے واللہ. ارے ہمیں کیا ہو گیا؟ ہم کیوں ڈرتے ہیں کہ ہمارے بچے بھوکے مر جائیں گے؟ جو جانور کو رزق دیتا ہے واللہ عقل حیران ہو جاتی ہے. ایک مرتبہ ایک پروگرام دیکھ رہا تھا میں، یہ جو ہے نا پینگوئن جو برف میں رہتی ہے، ایک عجیب سے پرندے والی مخلوق ہے، ایسا پرندہ جو چلتے جو اڑ نہیں سکتا اور برف میں رہتا ہے. اب پتہ ہے اس برف میں ایک ایسا وقت آتا ہے 4 مہینے تک یا 5 مہینے برف رہتی ہے اور کوئی بھی زندگی باقی نہیں رہتی، یعنی کھانا پینا ان کے لیے محال ہو جاتا ہے. 4 مہینے بغیر کھائے پیے کیسے رہتی ہے مخلوق؟ اچھا اس کو چھوڑے، انڈا جو ہے وہ انڈے دیتی ہے. جب انڈا سے بچہ نکلتا ہے تو شدید بھوک میں ہوتا ہے اور اس وقت کھانے کو کچھ نہیں ہوتا. وہ پہلی خوراک کہاں سے لیتا ہے؟ واللہ کوئی سوچ نہیں سکتا. اس کا والد اپنے منہ کے اندر آخری خوراک جو اس نے 4 مہینے پہلے کھائی محفوظ کرتا ہے 4 مہینے پورے. خود شدید بھوک میں ہے، اسے کھاتا نہیں ہے. اپنے اس بچے کے لیے جو سب سے پہلے اس دنیا میں آئے گا، وہ بچہ اپنی چور اس کے منہ میں ڈال کے وہ جو چیز خوراک اس نے چھپائی اپنے بچے کے لیے وہ بچہ کھاتا ہے. سوچ سکتے ہیں؟ جو جانور کو یہ ہدایت دیتا ہے اور اسے زندگی دیتا ہے، رزق دیتا ہے، وہ تمہارے بچے کو بھوکا مارے گا؟ کہاں گئی ہمارا ایمان کہاں ہے؟ سبحان اللہ. یا اگر آپ کے بچے کا رشتہ نہیں ہوا تو آپ کی بچی ایسے کنواری مر جائے گی؟ عجب سی بات ہے واللہ. ہمارے جھگڑے ہوتے کیا ہے؟ یہی جھگڑے ہیں ہمارے، یہی سی دشمنی ہوتی ہے اور دشمنی طول پکڑ جاتی ہے اور بیچ میں کوئی بھی عقل مند رشتہ دار ایسا نہیں ہوتا جو صلح کرنے کی کوشش کرے. صلح کرتے کرتے وہ بھی دشمنی اختیار کر لیتا ہے. انما رحم اللہ سبحانہ و تعالی. میرے بھائی آج وقت ہے اپنے آپ کو پہچانے. ہم
اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا يدخل الجنت قاطع، رشتے کو توڑنے والا کبھی جنت میں جائے گا نہیں۔ ہم سب جنت کے طلبگار ہیں، لیکن جنت ایسے ہی ملے گی؟ رشتہ توڑ کے جنت ملے گی؟ والدین کو ناراض کر کے جنت ملے گی؟ پتہ نہیں کون سی جنت ہے بھائی۔ اور بعض لوگ واللہ پہلی صف میں یہاں پہ کھڑے ہوتے ہیں اور اللہ کے گھر میں جا کر ہر مہینے یا 2 مہینے کے بعد عمرہ بھی کرتے ہیں، پہلی صف میں گھس جاتے ہیں بھیڑ میں، اس طریقے سے نماز پہلی صف میں پڑھنی ہے، لیکن والدین کو رلاتے ہیں اور اب رشتوں کو بھی توڑتے ہیں۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے دین میں سے کچھ چیز تو سمجھی ہے اور بہت کچھ نہیں سمجھا۔ کب سمجھیں گے؟ یہ نماز جو وہ پڑھ رہا ہے، یہ عمرے جو وہ کر رہا ہے، یہ سارے جدوجہد کس کے لیے ہے؟ اگر اللہ کے لیے ہے خلاص نیت کے ساتھ اور اتباع سنت کے ساتھ، تو یہ رویہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، ارے نماز تو بدی اور برائی سے روکتی ہے، اس سے بڑھ کر کیا برائی ہوگی کہ کوئی شخص اپنے والدین کو رلاتا رہے اور والدین کو پریشان کرتا رہے، ہر چھوٹی بات پہ پریشانی، ہر چھوٹی بات پہ پریشانی۔ عجب سی بات ہے واللہ۔ جنت کی طلب ہے تو جنت کے راستے پہ چلو، اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے، اور اگر طلب جنت کی ہے، راستہ شیطانوں کا ہے، تو کبھی جنت ملنے والی نہیں اس طریقے سے۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہمیں علم نافع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، قرآن و سنت پر چلنے کی، سلف صالح اور منہج کو سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزة عما يصفون وسلام الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين۔